أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک 5 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ سے پہلے آیت نمبر 1 میں اللہ ذوالجلال نے اپنی صفت تخلیق کو بیان فرمایا اور اس کے ضمن میں آسمانوں، زمینوں، اندھیروں اور اجالے کی تخلیق کا ذکر فرمایا. گویا جواہر اور اعراض کو بیان کر کے یہ بتایا کہ خواہ کوئی چیز مستقل وجود رکھتی ہو تب بھی، خواہ کوئی چیز مستقل وجود نہ رکھتی ہو، عارضی طور پر کسی کے ساتھ قائم ہو، دونوں صورتوں میں جواہر اور اعراض کا رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے. جب یہ بات سمجھا دی گئی کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تو یقیناً متصرف فی الامور بھی وہی ہے. لیکن لوگ اسے خالق تو مانتے ہیں، مالک تو مانتے ہیں، رازق تو مانتے ہیں، لیکن متصرف فی الامور نہیں مانتے. مطلب بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے حوالے سے رب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، معبود اور الہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، خالق اور مالک ہونے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ جو بہت سارے دنیا میں کام ہو رہے ہیں، ان کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کے نائبین کی طرف سے. کہیں وہ نائب بت ہیں، کہیں وہ شجر ہیں، کہیں وہ حجر ہیں، کہیں وہ جانور ہیں، کہیں وہ فرشتے ہیں، کہیں وہ جنات ہیں، کہیں وہ آگ ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، گائے ہے، گھوڑا ہے، مختلف چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے اسی بات کا اظہار پہلی آیت کے آخر میں کیا کہ اللہ خالق ہیں آسمان اور زمین کے، اللہ ہی خالق ہیں اندھیروں اور اجالے کے. پھر بھی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ رب کا برابر دوسروں کو شریک برابر ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو رب کا برابر ٹھہراتے ہیں. یہ بات یہاں پر آیت کریمہ نمبر 1 کے آخر میں سمجھائی گئی. اب یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں حقیقت میں اللہ رب العزت نے تینوں باتوں کو ذکر کیا ہے جو کہ اصول دین سے تعلق رکھتی ہیں. میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کا بنیادی عنوان وہ 3 مضبوط اصولی اور بنیادی عقائد ہیں. اور وہ کون سے اصولی عقائد ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. اور ان تینوں عقائد کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ چونکہ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، تو یقیناً متصرف فی الامور بھی وہی ہیں، تو حکم بھی انہی کا مانا جائے گا. حکم جب ان کا مانا جائے گا تو اس حکم کو ماننے میں، یعنی اس حکم پر عمل کرنے میں
ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. ہاں پیروی ہے، اتباع ہے، اور وہ وقت کے نبی کی ہے، وقت کے حکم اللہ کا ہے. نبی کا جو فرمان ہوتا ہے وہ بھی اصل میں اللہ کا حکم ہوتا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی بات کو جو ڈائریکٹ ہو اس کو بھی مانو، جو نبی کی وساطت سے ہو اس کو بھی. اچھا، عقیدہ توحید کا تقاضا یہ کہ جب اللہ کو خالق اور مالک مان لیا تو اسی کا حکم مانیں، اور جب اس کا حکم ماننا ہے تو یقیناً اس کا حکم میرے آپ کے پاس ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا، کسی کی وساطت سے آئے گا، کسی کے انتخاب سے آئے گا. اور اسی انتخاب کا نام نبوت ہے. اسی انتخاب کا نام کیا ہے؟ نبوت ہے. کہ اللہ کسی بندوں میں سے ایک بندے کو منتخب فرماتے ہیں اور اس بندے کے ذریعے سے دوسرے بندوں کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں. یہ جو بندہ جس کا انتخاب کیا گیا اسے اللہ کی طرف سے رسول اور نبی کہتے ہیں. تو گویا کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت بھی لازم ہے کہ توحید کا اقرار تبھی ہو سکے گا جب رسالت کو مانا جائے. اور توحید کا اقرار اور رسالت کے اقرار کے بعد ایک چیز اور ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کہ اللہ حکم کیوں دے رہے ہیں. پھر یہ جو بتلایا گیا کہ یہ حکم مانو گے تو کامیاب، یہ حکم نہیں مانو گے تو ناکام. یہ جو دائیں طرف والے ہیں، بائیں طرف والے ہیں، کامیاب ہیں، ناکام ہیں، ہدایت والے ہیں، گمراہی والے ہیں، یہ کس کی بنیاد پہ؟ حکم کی بنیاد پہ. تو یہ فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ لا محالہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مقام ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی وقت ہو، کوئی دن ہو متعین کہ جس میں اس چیز کا فیصلہ ہو کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. ورنہ تو بیکار ہے نا فیصلہ سنا، ورنہ تو حکم دینا ہی بیکار ہے. اور اسی بات کو تو قرآن نے کہا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا گیا، عبث پیدا کر دیا گیا؟ نہیں. اور تمہارا خیال یہ کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا، ایسا نہیں ہے. اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کیا زندہ کیا جائے گا؟ ہاں. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہہ دیجیے آپ ایسا ہوگا. تو یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، یہ ان احکامات کا نتیجہ ہے، ان کا لا محالہ ثمرہ ہے. ورنہ اللہ کے حکموں کی مثال تو نعوذ باللہ ایسی ہو جائے گی نا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بچے وہ کھیلتے کھیلتے مٹی کا ایک گھر بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، دن بھر محنت کر کر کے ایک گھر بناتے ہیں، اور شام کو جب گھر جانے لگتے ہیں، اپنے گھر جانے لگتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی مٹی کے گھر کو جسے انہوں نے بڑی محنت سے پورا دن لگا کر کے بنایا تھا، شام کو پاؤں مار کے توڑ کے چلے جاتے ہیں. گویا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس گھر بنانے کا. تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کو کوئی مقصد نہیں؟ مقصد ہے، تاکہ وہ بتا سکے، بتائے کہ کون صدیق ہے، کون ابو جہل ہے. فرق تو پیدا ہو نا کہ عتبہ کون ہے، عتیبہ کون ہے، اور عمر اور عثمان کون ہے. ورنہ تو سب برابر. اس لیے یہ تقاضا ہے، عقیدہ توحید تقاضا کرتا ہے عقیدہ رسالت کا، اور عقیدہ رسالت تقاضا کرتا ہے عقیدہ آخرت کا. یہ تینوں عقائد بنیادی عقائد لازم ملزوم ہیں. کوئی ایک عقیدہ بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں. تینوں عقائد لازمی ہیں. اور وہ جو فرشتوں کو ماننا ہے، آسمانی کتابوں کو ماننا ہے، وہ جو برزخ کو ماننا ہے، جنت اور دوزخ کو تسلیم کرنا ہے، وہ سارے اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں. وہ سارے اس کے، اس لیے مکی صورتوں میں 3 بنیادی عقائد پر زور دیا گیا: عقیدہ آخرت، رسالت اور توحید. توحید سے شروع کرتے ہیں، رسالت اور آخرت پر جا کے پہنچتے ہیں. دیکھیے اب آیت نمبر 2 میں انسان کی تخلیق اور آخرت کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا. انسان کی تخلیق کس سے ہوئی؟ مٹی سے. کس سے ہوئی؟ مٹی کے متعلق صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
دنیا کی مختلف مٹیوں کو جمع کیا. اس میں چکنی مٹی بھی تھی، کھردری مٹی بھی تھی، سفید بھی تھی، سیاہ اور سرخ بھی تھی، اور اس میں ریتیلی مٹی بھی تھی. ہر قسم کی مٹی کو، دنیا میں جتنی بھی مٹی کی اقسام ہیں ان تمام اقسام کو اللہ نے جمع کیا اور اس میں پانی ڈال کر اس کا گارا بنوایا، اور اسی مٹی سے، گارے کی صورت میں اس مٹی سے اللہ نے انسان کی صورت کو بنایا. اب قرآن مجید نے اپنی آیات کریمہ کے ضمن میں کہیں صرف مٹی کا ذکر کیا، کہیں گارے والی مٹی کا ذکر کیا، کہیں کھن کھناتی من صلصال، کھن کھناتی مٹی کا ذکر کیا، اور کہیں پر نطفے کا ذکر کیا. یاد رکھیے یہ انسانی تخلیق کے مختلف مراتب ہیں، مختلف مراتب ہیں، مختلف درجات ہیں، مختلف انواع ہیں. بعض انسان وہ ہیں کہ جن کے مزاج میں سختی ہے، بعض انسان وہ ہیں کہ جن کے مزاج میں بہت نرمی ہے، بعض انسان وہ ہیں کہ جن کی شکل و صورت میں سفیدی زیادہ اثر انداز ہوئی، بعض لوگوں کی شکل و صباحت میں سرخی کے ڈورے زیادہ چلتے ہیں، بعض حضرات سیاہی مائل ہوتے ہیں یا مٹیالے رنگ کے ہوتے ہیں. یہ مختلف قسم کی جو رنگتیں ہیں، مختلف قسم کے جو جذبات ہیں، مختلف قسم کے جو احساسات ہیں، یہ انہی مٹیوں کا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے مختلف حصوں سے اٹھا کر کے مٹی اور پانی کو اپنا مکس کروایا اور اس سے گارا تیار کروایا، اور پھر اس مٹی کو پکوایا، اور پھر اللہ نے انسان کو بنوایا، اور انسان کو بنا کر کے کیا کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے خود سے اس کے اندر روح کو پھونکا. اور ایک مقام پر تو قرآن پاک نے بڑی عظمت کو بیان کیا ہے انسان کی کہ خلقت بیدی، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. یہاں ہاتھ سے مراد مفسرین کے نزدیک امر کن ہے کہ میں نے خاص حکم کے تحت اس کو بنوایا اور پھر اس میں روح پھونکی. تو یہ انسان کی جو تخلیق ہے یہ مٹی سے ہوئی. اب اس کے بعد جو دوسری باتیں فرمائی گئی، اچھا ابتدائی انسان کی تخلیق مٹی سے، پھر دوسرے انسان کی تخلیق نہ مٹی سے بظاہر، نہ ہی نطفے سے بلکہ پسلی سے، پھر آگے چل کر کے انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ اللہ نے مرد اور عورت کے اپنے جنسی تعلق کو بنایا، اور اس جنسی تعلق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا جو سلسلہ ہے وہ آگے چلایا، اور اسی کو بیان کیا کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کہ کیا یہ انسان ایک منی کا قطرہ نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کی اوپر ایسے حالات نہیں آئے کہ اس کا کہنے اور ذکر کرنے کے اعتبار سے کوئی مقام اور رتبہ ہی نہیں ہے، وہ تو کوئی قابل ذکر ہستی نہ تھا. یعنی اسی نطفے کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان کے بدن پر لگ جائے تو بدن ناپاک، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک. اسی سے اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور پھر اتنا زبردست تخلیق فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات کی سب سے حسین مخلوق اسی انسان کو بنا دیا. والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، پھر اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا. ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، ہر انسان کی موت اس کے لیے. اس لیے قیامت کی علماء نے دو قسمیں لکھی ہیں، ایک قیامت صغریٰ، دوسری قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ کیا ہے؟ ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے. یہ جو کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے اور ہمارا میڈیا اس پہ لکھ دیتا ہے کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، یہ اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو آخرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست. تو ہر انسان کی موت ایک قیامت ہے، لیکن اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر قیامت کبریٰ کی طرف اشارہ ہے، فرمایا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے. دیکھیے قیامت صغریٰ کا علم اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کی روح جسم میں منتقل ہوتی ہے، ماں کے رحم میں انسان کی روح
جسم میں منتقل ہوتی ہے تو تب فرشتے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار اس کی زندگی کتنی ہوگی؟ نمبر 2، اس کا رزق کیسا ہوگا؟ اور نمبر 3، یہ سعادت مند ہوگا یہ شقی القلب ہوگا، بدبخت ہوگا؟ یہ 3 باتیں اللہ رب العزت انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں. اس کی عمر بتا دیتے ہیں، اس کا رزق بتا دیتے ہیں، اس کا نیک اور بدبخت ہونا بتا دیتے ہیں. لیکن یہ قیامت صغریٰ ہے، قیامت صغریٰ ہے جس کی خبر اللہ فرشتوں کو دیتے ہیں. اور ایک ہے قیامت کبریٰ. قیامت کبریٰ کی نشانیاں تو اللہ نے دی انبیاء کو، رسولوں کو بتلائیں، لیکن ان نشانیوں کو کب معرض وجود میں لانا ہے اور ان نشانیوں کے بعد کب اس قیامت کو برپا کرنا ہے، اس کا علم اللہ نے سورہ لقمان کے آخر میں کہا فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ. اللہ کے پاس علم ہے کس کا؟ قیامت کا. اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. ہاں وہ قیامت آئے گی فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وہ قیامت ایسے حالات میں آئے گی اچانک انسان کو خبر تک نہیں ہوگی. نشانیاں ہیں، نشانیاں اپنی جگہ پر. ابھی اس وقت قیامت کی 3 قسم کی نشانیاں. ایک وہ جو قیامت سے بہت دور تھی، ایک وہ جو قیامت اور بہت دور کی نشانیوں کے درمیان میں تھی، اور ایک وہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں آیات کبریٰ. اگر اس وقت ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہمیں پوری دنیا میں وہ جو قیامت سے بہت دور نشانیاں تھیں وہ تو آج سے 1400 سال پہلے معرض وجود میں آ چکی، جن میں خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے. انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں. فرمایا جیسے میں ہوں اور سمجھ لیجئے کہ یہ قیامت ہے، کہ میرے اور قیامت کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں. جیسے اس انگلی اور اس انگلی کی انتہا میں کوئی فاصلہ بہت زیادہ نہیں، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی فاصلہ بڑا نہیں. اسی بات کو سمجھایا گیا کہ قیامت کی ایک قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے بہت دور ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وغیرہ وغیرہ. اور دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں بہت ساری چیزیں، جن میں سود کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، بے حیائی فحاشی کا عام ہو جانا، یہ سارے جرائم. اور آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جرائم بالکل عام ہو چکے. اور ایک قسم کی نشانیاں وہ ہیں کہ جسے دابت الارض کہا جاتا ہے، دجال کا خروج کہا جاتا ہے، دجال کا جو ہے وہ خروج کہا جاتا ہے، یاجوج ماجوج کا خروج کہا جاتا ہے، امام مہدی کا نزول کہا جاتا ہے، یا امام مہدی کا ظہور کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہا جاتا ہے. یہ ساری نشانیاں، ان نشانیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیات کبریٰ، بڑی نشانیاں. تو اب بڑی نشانیاں باقی رہ گئیں، باقی چھوٹی نشانیاں بھی معرض وجود میں آ گئی، دور کی نشانیاں بھی معرض وجود میں آ گئی. فرمایا کہ قیامت کی ایک قسم قیامت صغریٰ جو ہر انسان کی موت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک قیامت کبریٰ جو اللہ کے ہاں ہے، اس کا وقت مقرر ہے، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. یہی عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے قیامت صغریٰ تو ہر انسان کی بتائی، لیکن قیامت کبریٰ انبیاء کو نشانیاں تو بتلائیں، لیکن قیامت کا صحیح علم وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا. اسی سوال کا جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جو سوال کرنے والا ہے اس سے جواب دینے والا زیادہ علم نہیں رکھتا. معنی یہ کہ اس معاملے میں اللہ نے جتنی خبر آپ کو دے رکھی اتنی خبر میرے پاس بھی، جو نشانیاں آپ کو معلوم مجھے بھی معلوم، لیکن اس کا ٹھیک وقت، متعین دن، متعین سن، یہ کسی کے علم میں. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اے کافرو شک کرتے ہو. یہ اسی طرح کا ایک شکوہ ہے جس طرح کہ پہلی آیت کے آخر میں کہا گیا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک، خالق، اللہ اندھیروں اور روشنی کا پیدا کرنے والا، پھر بھی کافر ہیں جو اپنے رب کے برابر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں پر بھی اسی طرح کی بات کہی گئی کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری موت کا ایک وقت مقرر کیا، پھر دنیا بھر کے مٹائے جانے کا ایک وقت مقرر کیا. ثم انتم تمترون، اے کافرو پھر بھی تمہیں شک ہے. اگلی بات وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے. وہی کیا مطلب؟
جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اوپر آسمانوں پہ اللہ کا حکم چلتا ہے لیکن زمین پر اللہ کے نائبین کا حکم چلتا ہے، اس تصور کو مٹایا ہے کہ آسمان ہو زمین، آسمانوں کے اوپر ہو زمین کے نیچے، ہر ایک پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے اور وہ مزاج جانتا ہے، معاملات جانتا ہے، تصورات کو جانتا ہے، وہ علم کلی رکھتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ اللہ اکبر، اللہ سبھی باتیں جانتا ہے، ظاہر ہوں یا پوشیدہ، یعنی اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے پوشیدہ کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ وہ واقف نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ قرآن پاک نے تو یہاں تک کہا ہے سورہ ملک میں، عجیب جملہ ہے، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ جس نے تمہیں بنایا ہے وہ نہیں جانتا، کوئی اور جانے گا؟ بھائی ایک گاڑی ہے نا، گاڑی، اس کے بنانے والی جو کمپنی ہے، جتنا اس کی خوبیوں کو خامیوں کو وہ کمپنی جانتی ہے، ایک ڈیلر، خریدار یا چلانے والا ڈرائیور وہ نہیں جان سکتا، مکینک نہیں جان سکتا، کیونکہ جو کمپنی ہے اس نے ایک ایک چیز پر پتہ نہیں کتنی دفعہ تحقیق کی، کیا اس کے نقصانات ہوں گے، کیا اس کے فوائد ہوں گے۔ اور یہاں تو محدود علم ہے، جب محدود علم والے نقائص اور خصائص دونوں کو جانتے ہیں تو جس کا علم بھی کلی ہے، کامل ہے، وہ آج کے حالات کو بھی جانتا ہے، آج کے بعد والے حالات کو بھی جانتا ہے۔ مکینک یا کمپنی جو ہے وہ تو اس چیز کو بنا کر اس کے حالات کو جانتی ہے، اللہ تو بنانے سے پہلے بھی حالات جانتے ہیں اور مٹا دینے کے بعد کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانتا ہوگا؟ یقیناً وہی جانتا ہے، وہی۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب کبھی کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، آپ ان کو یوں کہہ لیجئے، ایک نشانیاں وہ ہیں جو نازل ہوتی ہیں، ایک نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ کے احکامات، فرشتوں کا آنا، احکامات کا آنا، معجزات کا ظاہر ہونا، پیغمبروں کا ظہور یا پیغمبروں کا اظہار اعلان اور اظہار و اعلان نبوت کرنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ وہ اللہ کی نشانیوں کا نازل ہونا ہے۔ قرآن پاک کی آیات اتر رہی ہیں، تورات اتر رہی ہے، انجیل اتر رہی ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ نشانیوں کا نزول ہے۔ اور ایک ہے نشانیوں کا ظاہر ہونا۔ نشانیوں کا ظاہر ہونا کیا ہے؟ میں اپنے وجود پر غور کروں تو کچھ عرصہ پہلے تک میں بچہ تھا، پھر میں لڑک پن میں آیا، پھر میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگا، اب میرے بالوں کے اندر سیاہی کے بجائے سفیدی اتر آئی، اور نہ صرف اتر آئی بلکہ اب چھا گئی۔ آپ اپنے حالات پہ غور کریں، آپ کو اس طرح کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اپنے جسم سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو زمین کے اندر 20 نشانیاں نظر آئیں گی۔ ایک زمین جو کہ بالکل بنجر ہے، کچھ دن اس کو پانی سے سینچا جاتا ہے، اس کے اندر ہل جوتا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فصل اگتی ہے تو چھوٹی سی ہوتی ہے، پھر بڑھتے 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 پوپلیں بڑھتے بڑھتے وہ ایک تناور درخت بن جاتی ہے، اور پھر اس میں خوشے لگتے ہیں، پھر اس سے غذا ملتی ہے انسانوں کو۔ اسی غذا سے انسان کا جسم جو ہے وہ نمود و نمائش، اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نمو پیدا ہوتی ہے، بڑھوتری پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہر انسان کے سامنے اللہ کی قدرت کے بے بہا مظاہر ہیں، نشانیاں ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، خواہ ان کے اندر وجود کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے، خواہ وہ آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے، زمینوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے، یا پھر ان نشانیوں سے مراد خاص طور پہ نزولی نشانیاں لے لی جائیں، تو پھر بہت بات واضح ہے کہ نبی ان کے سامنے نبوت کا اظہار کرے، اللہ کی طرف سے وحی کا ذکر کرے، اللہ کی طرف سے کسی پیغام کا ذکر کرے، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے، منہ موڑ لیتے ہیں۔
اعراض کر لیتے. اسی بات کو کہا گیا کہ فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا. فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون. اچھا چلو کوئی بات نہیں، ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں، جن کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑاتے تھے، ہاں جی، مرنے کے بعد حساب کتاب کا مذاق اڑاتے تھے، جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں جن چیزوں کا یہ استہزاء کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا انہیں، ان قریب انہیں خبر ہو جائے گی. الم يروا كما اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين. چلیں اس کو پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.